السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول سلفائٹ، ایپیسوڈ 28. وہ سپہر 3:30 بجے کمرے سے باہر نکلی تھی. آنکھوں کے پپوٹے رونے کے باعث سوجے ہوئے تھے. کیا ہوا ہانی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آسیہ بیگم نے پوچھا تھا. جی ٹھیک ہے، زیادہ سولی ہوں شاید، اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے. وہ زبردستی مسکرائی تھی. آج وہ اپنا محاسبہ کر کے آئی تھی. وہ جان گئی تھی روحان جبیل سے اس کی شادی خدا کا فیصلہ تھا، اور ایک انسان کے لیے اپنی چاہت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی چاہت اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ جان گئی تھی اسے ایک لمبی جنگ لڑنی تھی، اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، جو اسے ماضی کی جھلکیاں دکھا کر اسے روحان سے، جو اس کا شوہر تھا، بدزن کرنا چاہتا تھا. اس نے آج سوچنا شروع کیا تھا اور وہ رات والے خواب کا مطلب سمجھ گئی تھی. شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہوتا ہے، اور یہ کام جاری رہنا تھا، شاید تب تک جب تک وہ روحان جبیل سے الگ نہیں ہو جاتی. آج اس کا سلفائٹ والا ذہن واپس آیا تھا. جب واپس آیا تھا تو اسے ہر چیز صاف نظر آنے لگی تھی، بلکہ وہ سب کچھ بھی نظر آنے لگا تھا جو کبھی پہلے نظر آتا تھا، جسے وہ دوسرا جہاں قرار دیتی تھی، جسے وہ کہتی تھی کہ دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے، جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا. اسے لاؤنج میں صوفے پر جواد کے ساتھ بیٹھے ہوئے روحان کے بائیں طرف ایک بھیانک شکل والی مخلوق نظر آئی تھی، جو یقیناً شیطان تھا، جو ایک نیک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ جیسے حانم کو دانت چڑھا رہا تھا اور خواب میں بھٹکانے کے بعد بہت خوش نظر آ رہا تھا. حانم غور سے روحان کو دیکھ رہی تھی. حانم پر نظر پڑنے پر وہ چونکا تھا اور پھر سے جواد کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا. اور پھر حانم کو روحان کے دائیں طرف ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ نظر آیا تھا، جس کے چہرے پر شفیق مسکراہٹ تھی، جو یقیناً بزرگی کی علامت تھا. جواد کا دھیان گفتگو سے بھٹکا تھا. اسے ماہی نے پکارا تھا. تبھی روحان نے آنکھیں بند کی تھیں. اس کے لب ہل رہے تھے. حانم نہیں جانتی تھی کہ کیا پڑھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اچانک سفید دودھیا روشنی اس بزرگ کے وجود سے نکل کر روحان کے چاروں طرف پھیلی تھی، اور وہ بھیانک شکل والا شیطان دم دباتا بھاگ گیا تھا. وہاں موجود کوئی شخص یہ منظر نہیں دیکھ پایا تھا، صرف اور صرف حانم دیکھ پائی تھی. حانم نے ایک لمبا سانس اندر کو کھینچا تھا اور پھر اپنے تنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا تھا. اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا. وہ آسیہ بیگم کو رخصتی کے لیے ہاں کرنے جا رہی تھی. وہ جان گئی تھی اسے ایک بڑی جنگ لڑنی تھی، اور یہ جنگ اس کے اور روحان جبیل کے درمیان نہیں تھی، بلکہ اس کے اور شیطان کے درمیان تھی، جو اسے اس مقدس رشتے کو توڑ کر اپنی من مانی کرنے پر اکساتا تھا. یہ جنگ اس کے اور ماضی کے درمیان تھی، جو سانپ کی طرح پھن پھیلائے منہ کھولے اسے نگلنے کو تیار تھا، تاکہ پھر سے وہ اندھیروں کی دنیا میں چلی جائے. کبھی جنگ انسانوں کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک انسان اور اندیکھی چیزوں کے درمیان جاری ہوتی ہے. وہ سلفائٹ تھی. وہ لوٹ آئی تھی، اور وہ پہلی ہی نظر میں سب کچھ سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، اور اسے کیا کرنا تھا. روحان جبیل ایک نیک انسان تھا، وہ یہ اچھے سے جانتی تھی. وہ آرجے سے نفرت کرتی تھی، جو اب نہیں تھا. اس نے اپنے شوہر کو دیکھے انجانے میں چاہا تھا، لیکن وہ روحان جبیل نکلا تھا. وہ جان گئی تھی محبت کرنا اتنا آسان نہیں تھا. وہ جسے محبت سمجھ رہی تھی وہ محبت نہیں تھی، وہ بس چاہت تھی. اور وہ حیران تھی روحان جبیل نے محبت کیسے کر لی تھی. اور اسے ایک جنگ اور لڑنی تھی، محبت اور نفرت کے بیچ کی جنگ. اور نفرت تو عام لوگوں کا کام ہے. خاص لوگ تو محبت کی داستانیں رقم کرتے ہیں، اور داستان اتنی جلدی نہیں رقم ہوتی. ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کر محبت محبت کہلاتی ہے. اور حانم نے ساری جنگیں لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اس طویل خاردار سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا. یقیناً مشکل سفر کی منزل حسین ہوتی ہے. جواد ان چاروں کو لے کر مارکیٹ آیا تھا. حانم اور ماہم دونوں نے شادی کا جوڑا خریدنا تھا اور باقی ساری شاپنگ بھی کرنی تھی. حانم پرسکون تھی. وہ ماہی، ماہم اور ایلا کے ساتھ مل کر دل سے چیزیں خرید رہی تھی. وہ چاروں پرجوش تھیں.
البتہ جواد تھک چکا تھا اور وہ ان کے ساتھ آ کر پچھتا رہا تھا۔ اور کتنی دیر لگے گی میری بہنوں؟ وہ رونی صورت لیے پوچھ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر اور، تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی ہے، ماہی نے جواب دیا تھا۔ البتہ ان کی یہ تھوڑی دیر 1 گھنٹے پر مشتمل تھی۔ ان کی شاپنگ ختم ہونے پر جواد نے شکر ادا کیا تھا اور توبہ کر لی تھی کہ آئندہ ان کے ساتھ نہیں آنا۔ رات 8 بجے وہ سب واپس آئے تھے۔ خانم کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ضیا، جبیل، روحان اور حشام تینوں لاؤنج میں ہمدان انکل کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ مصروف سی چائے کے لوازمات ڈش میں رکھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ خانم نے پلٹ کر دیکھا تو روحان ہاتھ میں فائل لیے کھڑا تھا۔ خانم نے اسے تیکھے چتونوں سے گھورا تھا۔ کیسی ہو مسز؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ پوچھنے آئے ہیں آپ؟ خانم نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ اگر تم بتا دو گی تو اچھا لگے گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ ہمیشہ خانم کے سخت لہجے میں کی گئی بات کا نرمی سے جواب دیتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ چلو اللہ کا شکر ہے۔ یہ لو فائل۔ اس نے فائل کو شیلف پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ حویلی کے کاغذات۔ کھول کر دیکھ لو، میں نے تمہارے نام کر دی ہے حویلی۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خانم چونکی تھی۔ کیوں؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بس ویسے ہی، میرا دل کیا اس لیے۔ وہ مسکرایا۔ وہ کروڑوں کی ملکیت کی حویلی صرف دل کے کہنے پر اس کے نام کر رہا تھا۔ حیرت تھی۔ جی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ میں نے ثبوت مانگا تھا نا آپ سے، شاید اسی لیے۔ خانم اب اسے چڑھا رہی تھی۔ تم روحان جبیل کو نہیں جانتی۔ روحان جبیل کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو میں نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا، اسی لیے تو کاغذات کو سنبھال کر رکھا تھا۔ ملازمہ کے کچن میں داخل ہونے پر روحان خاموش ہو گیا تھا اور پھر خانم کے جواب نہ دینے پر وہاں سے چلا گیا تھا۔ جبکہ خانم وہ فائل اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، ملازمہ کو اس نے چائے لے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ ہمدان صاحب، اب جلدی سے ماہین بیٹی کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ لو، اب جلدی سے اس کے ہاتھ بھی پیلے ہونے چاہیے۔ ضیا جبیل مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ اب دیکھو نا، روحان کی شادی ہو جائے گی، حشام کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، کچھ دنوں میں اس کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی، سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں ماہین بیٹی کی خوشی بھی دیکھ لوں۔ حشام کے رشتے کی بات پر ماہی نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ انکل آپ پریشان نہ ہوں، لڑکا میں ڈھونڈ چکی ہوں، لیکن ماہی نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ لیکن کیا بیٹا؟ وہ حیران ہوئے۔ ہمدان صاحب بھی اس کی پسند سے واقف تھے، اسی لیے وہ بلا جھجک بتا رہی تھی۔ لیکن انکل، جس کو میں نے پسند کیا وہ انسان کم ظرف نکلا، اسے محبت کی قدر نہیں ہوئی۔ ماہی کا لہجہ کاٹدار تھا۔ حشام نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ حیران تھا، جبکہ ماہی کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں کم ظرف نہیں ہوں، حشام کی آنکھوں نے دہائی دی تھی۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو سمجھا تھا پھولوں کی طرح ہم نے، وہ شخص قیامت تھا، کیا اس کی کریں باتیں، دن اس کے لیے پیدا اور اس کی ہی تھیں راتیں، کم ملنا کسی سے تھا، ہم سے تھیں ملاقاتیں، رنگ اس کا شہابی تھا، زلفوں میں تھیں مہکاریں، آنکھیں تھیں کہ جادو تھا، پلکیں تھیں کہ تلواریں، دشمن بھی اگر دیکھیں 100 جان سے دل ہاریں، کچھ تم سے وہ ملتا تھا باتوں میں، شباہت میں، ہاں تم سا ہی لگتا تھا، شوخی میں، شرارت میں، لگتا بھی تم ہی سا تھا دستور محبت میں، وہ شخص ہمیں ایک دن اپنوں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، پھر ہاتھ نہ آیا وہ، ہم نے تو بہت ڈھونڈا، تم کس لیے چونکے ہو، کب ذکر تمہارا ہے، کب تم سے تقاضا ہے، کب تم سے شکایت ہے،
ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ماہی کی نظروں میں شکایتوں کے علاوہ گہرا دکھ اور ملال تھا، اور ساتھ ہی سرد پن بھی، جسے حشام جبیل بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میں کم ظرف نہیں ہوں ماہین، حشام جبیل کی نگاہیں بول رہی تھیں جنہیں ماہین ہمدانی بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ ماہی کا دل تڑپا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا یا پوچھتا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام کو مائیوں یعنی اپٹن کی رسم تھی۔ ماہم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حارث یعنی ماہم کا ہونے والا شوہر ایک بہت ہونہار لڑکا تھا۔ وہ کسی امیر خاندان سے نہیں تھا، بلکہ یتیم تھا جس کی ایک بہن اور ماں تھی۔ وہ ہمدان صاحب کی کمپنی میں ہی کام کرتا تھا اور ہمدان صاحب کا چہیتا امپلائی تھا۔ اس نے اپنی ذہانت، محنت اور لگن سے بہت جلد اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا۔ کل اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج وہ ایک خوبصورت گھر، گاڑی اور ہر چیز کا مالک تھا۔ اس کی محنت اور لگن سے متاثر ہو کر ہمدان صاحب نے ماہم کا رشتہ حارث سے کر دیا تھا، جسے حارث نے دل و جان سے قبول فرمایا تھا۔ اپٹن کے لیے بنائے گئے پیلے جوڑے اور چوڑیاں گھر میں تیاری جاری تھی۔ ایلا کو یہاں کا ماحول بہت پسند آیا تھا۔ وہ سب سے زیادہ بنی سنوری پھر رہی تھی۔ ماہم کو اچھے سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی نند اور ساس نے رسم کرنے آنا تھا۔ ہاں، اب اچھا لگ رہا ہے، ہانم نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہانی، تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ماہی نے جو ابھی نیچے سے آئی تھی اسے اطلاع دی تھی۔ مجھ سے ملنے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، جا کر دیکھ لو۔ ماہی کے کہنے پر وہ نیچے آئی تھی اور پھر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ مہرو تھی۔ ہاں، مہرو، اس کی بچپن کی دوست۔ ہانی؟ مہرو اسے دیکھ کر خوشی سے چلائی تھی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ہانم کی طرف بھاگی۔ اس نے شدت سے ہانم کو گلے لگایا تھا۔ ہانم تو گنگ رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مہرو اسے یوں اچانک مل جائے گی۔ وہ دونوں سالوں بعد ملی تھیں۔ مہرو کو ہانم سے بہت سے شکوے تھے، جنہیں وہ اب روتے ہوئے کر رہی تھی۔ یار، رو کیوں رہی ہو؟ ہانم کو اس کا رونا برا لگ رہا تھا۔ تم چھوڑ کر چلی گئی تھی ہانی، کبھی رابطہ بھی نہیں کیا۔ ذرا یاد کرو، چھوڑ کر کون گیا تھا؟ تم گئی تھی پہلے مہرو۔ جب تم نہیں رہیں تو میرا بھی دل نہیں لگا، اس لیے مجھے بھی جانا پڑا۔ لیکن تم رابطہ تو کر سکتی تھی نا؟ ہاں، اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ اب رونا بند کرو۔ ہانم مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ، تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے۔ ہانم نے مہرو کے 3 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھایا تھا، جس پر مہرو مسکرا دی تھی۔ سید جبیل، بی جان، مدیحہ اور اس کا شوہر ارحم سب لاہور آ چکے تھے۔ اب سب نے شادی تک یہیں رہنا تھا۔ روحان اور حشام دونوں ایک ہی کمرے میں تھے۔ حشام تیار ہو رہا تھا۔ روحان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حشام کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے شامو کاکا، روحان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کف کے بٹن بند کرتے حشام کا ہاتھ رکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ مطلب صاف ہے شامو کاکا، تم اچھا نہیں کر رہے۔ روحان ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ حشام نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ماہی کی بات کر رہا ہوں۔ تم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ روحان کی بات سن کر حشام گنگ رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب جانتا تھا۔ کیا غلط کیا میں نے اس کے ساتھ؟ حشام کا لہجہ کاٹدار تھا۔ تم اس کا معصوم دل توڑ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ تم نے بھی تو ہزاروں لڑکیوں کا دل توڑا ہے، کیا میں نے کبھی کچھ کہا؟ حشام کا لہجہ تلخ ہوا۔ روحان چونکا تھا۔ یہ اس کا شامو کاکا نہیں تھا۔ میری بات اور ہے حشام، تمہیں ماہی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا مجھے اپنی مرضی سے زندگی جینے کا حق نہیں ہے کیا؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ آج بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن سارا سے شادی کرنا یہ بھی تو تمہاری مرضی نہیں ہے، روحان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔
وہ بی جان کی پسند ہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے روحان کہ میں تمہاری طرح اپنی محبت کے لیے بی جان کے سامنے کھڑا ہو سکوں، نہیں ہے مجھ میں اتنی ہمت۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے روحان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھری تھیں۔ بحریہ ٹاؤن میں پاس پاس موجود دونوں گھروں کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دونوں گھروں میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ بی جان اور مدیحہ اس وقت ہمدان ولا میں موجود تھیں۔ بی جان اور مدیحہ دونوں کو خانم بہت پسند آئی تھی۔ خانم نے بھی دونوں سے پیار سے بات کی تھی۔ مدیحہ کی 1 سالہ بیٹی جس میں روحان کی جان تھی، خانم کو بہت پسند آئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ روحان بھائی کی پسند عام نہیں ہو سکتی، اور آج آپ کو دیکھ کر یہ یقین بھی ہو گیا ہے، مدیحہ خانم سے کہہ رہی تھی، جبکہ خانم اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ اس خاندان کے سبھی لوگ بہت اچھے تھے، خاص طور پر بی جان جو بہت شفیق خاتون تھیں۔ جب تک روحان بیٹا آرجے تھا میں ہمیشہ ڈرتی رہتی تھی، لیکن جب وہ شاہ بنا تو میرا ڈر ختم ہو گیا۔ تب میں پرسکون ہو گئی تھی کہ اب جب بھی وہ شادی کرے گا حویلی کے مقام کی بہو لائے گا۔ خانم کو بی جان کی بات تھوڑی عجیب لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی مسکرا دی تھی۔ پیلے سادہ سے جوڑے میں ملبوس دونوں بہنوں کو اپٹن لگایا گیا تھا۔ خانم نے شکر ادا کیا تھا کہ روحان ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ رسم کے بعد بی جان، مدیحہ اور مہرو تینوں سید ہاؤس جا چکی تھیں، اور ان کے تھوڑی دیر بعد ماہم، ماہی، ایلا اور آسیہ بیگم بھی۔ صرف خانم نہیں گئی تھی، اور اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ چونکہ فروری کا مہینہ تھا، سردی کی شدت میں ابھی تک کمی نہیں ہوئی تھی۔ باہر موسم ابرآلود ہوا تھا، خانم کو سونے کا موقع ملا تھا اور وہ کمبل اوڑھ کر سو گئی تھی۔ لاؤنج میں موجود سبھی لوگ روحان کو گھیرے بیٹھے تھے، جسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ وہ اپٹن نہیں لگوانا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بی جان، کیا یہ ضروری ہے؟ وہ رونی صورت لیے پوچھ رہا تھا۔ ہاں شاہ بیٹا، سکون سے بیٹھ جاؤ، اب یہ ہم سب کی خوشی ہے، بی جان نے اسے سمجھایا تھا۔ بی جان، مجھے کوفت ہو رہی ہے، میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں مدیحہ نے۔ روحان نے اپنے سفید کلف لگے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا جس پر اپٹن لگ چکا تھا۔ ارے بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، جتنا آپ اپٹن لگوائیں گے اتنا ہی خانم بھابھی کو آپ سے پیار ہوگا، مدیحہ نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ کیا واقعی؟ روحان کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ ہاں نا، سچ کہہ رہی ہوں میں، آپ چاہیں تو یہاں موجود ساری لڑکیوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، مجھے یقین ہے، اب جتنا چاہے لگا دو، میں تیار ہوں۔ روحان کی باچھیں کھلی تھیں۔ اس کی بات سن کر سب نے قہقہا لگایا تھا۔ حشام اپنے کمرے میں تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے میز کے دراز سے اپنی دوائی نکالی تھی اور پھر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا کہ دوائی ختم ہو چکی تھی۔ شٹ! حشام نے اپنے جسم میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کا نمبر ملایا تھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے اپنی طبیعت کا بتایا تھا۔ تکلیف کے باعث حشام کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ مسٹر حشام جبیل، آپ کی رپورٹس تیار ہیں، آپ ہر حال میں اسپتال آئیں۔ میں آپ کو پچھلے 2 دن سے کال کر رہا ہوں، جبکہ آپ کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ سخت تھا۔ معذرت ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی کی شادی ہے، بس اسی لیے نہیں آ سکا، حشام نے شرمندہ لہجے میں بتایا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کل صبح، بلکہ ہو سکے تو ابھی اسپتال پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب اسے تلقین کرتے فون بند کر چکے تھے، جبکہ حشام ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب کے سائے واضح تھے۔ اگلے دن ڈاکٹر باسط اور مقدس آپی اپنے بچوں سمیت سید ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ روحان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں وہ دونوں شامل نہ ہوتے۔ زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہے ہو برخوردار، خدا تمہیں ہزاروں خوشیوں سے نوازے۔ ڈاکٹر باسط نے اسے دل سے دعا دی تھی۔ روحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے تو اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ خانم رخصتی کے لیے مان گئی تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں سے اس کا خانم سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس سے مل کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ خوش تھی یا نہیں، لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ خانم سے ملنے کی ترکیب سوچ ہی رہا تھا جب سید جبیل اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔
ڈیڈ آپ؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا۔ قید کلف لگے سوٹ پہنے، کندھوں پر چادر پھیلائے سید جبیل کی شخصیت اور روب ہی الگ ہوتا تھا۔ روحان نے ہمیشہ انہیں ایسے ہی کپڑوں میں دیکھا تھا جو ان کی شخصیت پر خوب جچتے تھے۔ کاش آج عائشہ زندہ ہوتی تو وہ اپنی آنکھوں سے تمہاری اس خوشی کو دیکھتی۔ سید جبیل کی آواز بھرا گئی تھی۔ انہیں اس موقع پر وہ بہت یاد آئی تھیں۔ ڈیڈ آپ پریشان نہ ہوں، روحان جبیل نے انہیں تسلی دی تھی۔ یہ الگ بات تھی جب سے وہ آر جے سے روحان جبیل بنا تھا، اسے اپنی ماں شدت سے یاد آتی تھی۔ تمہارے لیے وہ خاندان کی ہر روایت کو توڑنے کے لیے تیار رہتی تھی، اور میں نے بھی صرف اس کا سوچ کر تمہیں خاندان سے باہر شادی کرنے کی اجازت دی ہے کہ کہیں قیامت کے روز وہ میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ وہ حقیقت بیان کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم ایک خوشگوار زندگی جیو، سید جبیل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا تھا۔ شکریہ ڈیڈ، روحان مسکرا کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ باہر رم جھم برستی بارش میں اندر دونوں کے دل بھیگ گئے تھے۔ مہندی کی رسم جاری تھی۔ ماہم اور حانم دونوں سجی سنوری بیٹھی تھیں۔ آسیہ بیگم نے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ ماہم کی ساس اور نند اپنی بہو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ پورے گھر میں گہما گہمی تھی۔ ماہی کی خوبصورت آنکھوں میں انتظار کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ شام کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کل سے نہیں آیا تھا۔ اس کی بےتاب نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، لیکن نہ اسے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا تھا۔ ماہی دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ حانم نے تھکن سے بھرپور لہجے میں پاس بیٹھی ماہی سے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماہی حیران ہوئی۔ اتنا بھاری سوٹ نہیں پہنا جا رہا، مجھ سے گھٹن ہو رہی ہے۔ حانم نے اپنی پریشانی بیان کی۔ منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ ماہم کو دیکھو کتنے مزے سے بیٹھی ہے اور کتنی خوش نظر آ رہی ہے، جبکہ تم سارا دن سوتی ہو اور پھر بھی تھکن۔ ماہی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر حانم خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ حانم سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی اپنا زیور اتار رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ اس کا بھاری بھرکم دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ پوری توجہ سے چوڑیاں اتار رہی تھی جب کمرے میں کسی کے موجودگی کے احساس سے چونکی۔ حانم نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو دھک سے رہ گئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر سینے پر بازو باندھے دیوار سے ٹیک لگائے روحان کھڑا تھا، جو فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ گود میں رکھی چوڑیاں نیچے گر چکی تھیں۔ کیسی ہو مسز؟ وہ چمکتی آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ سیاہ رنگ کی واسکٹ پہنے اس کی شخصیت نکھر آئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حانم نے اپنے لہجے میں غصہ سموتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا؟ الٹا سوال کیا گیا تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ نہیں، حانم نے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیوں؟ میرے سسر کا گھر ہے، میں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ اب بیڈ پر پڑا اس کا بھاری دوپٹہ اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ شوخ تھا۔ حانم کو حیرت ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے پھر آپ کو اپنے سسر سے اس وقت ملاقات کرنی چاہیے، میں انہیں بلاتی ہوں، یہاں اس وقت وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ حانم غصے سے کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مسز؟ ظالم سماج کو درمیان میں مت لاؤ۔ پہلے ہی بی جان نے مجھے مہندی کی رسم میں شریک نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کے راستے میں حائل تھا۔ اس کا دکھ سن کر حانم نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 2-3 دنوں سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ یقین مانو سب کچھ پھیکا لگنے لگا تھا۔ حانم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی روحان جبیل تھا جسے وہ پچھلے 1 سال سے جانتی تھی۔ یہ اتنا شوخ کیسے ہو سکتا تھا؟ روحان نے ہاتھ بڑھا کر وہ دوپٹہ حانم کے سر پر اڑھایا تھا۔ حانم کے سنہری بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ ہلکے میک اپ سے مزین چہرہ دوپٹے کے ہالے میں مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ یقین نہیں ہوتا، کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہزاروں چراغ جل اٹھے ہوں۔ وہ حانم سے کچھ فاصلے پر کھڑا کہہ رہا تھا۔
حانم کو اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ڈائلاگز اچھے بول لیتے ہیں آپ، حانم نے رخ پلٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی باقی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ مقصد صرف روحان سے دوری تھی۔ وہ اپنے تیز دھڑکتے دل کو نارمل کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں میری باتیں ڈائلاگز لگتی ہیں؟ روحان کو صدمہ ہوا۔ جی بالکل، حانم نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ مجھے لگا شاید تم بھی ملنا چاہتی ہو، میں اسی لیے آ گیا۔ وہ لہجے میں بے چارگی سموتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خوش فہمیاں بہت ہیں آپ کو، حانم نے طنز کیا۔ کسی نے 1 سال تک محبت کی ہے مجھ سے، خوش فہمیاں تو ہوں گی نا۔ اب اگر تم بھول گئی ہو یا نہ مانو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حانم کے جھمکے اتارتے ہاتھ ایک پل کو ساکت ہوئے۔ تب میں غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس شخص کو چاہنے کی حماقت کر رہی ہوں وہ چہرے سے ایسا ہوگا۔ حانم نے سچ کہا تھا۔ میری بدنصیبی کہ میرا چہرہ آرجے سے ملتا ہے۔ میں تو چہرہ بدل کر تمہارے سامنے آیا تھا، در حقیقت جلے ہوئے چہرے کے ساتھ، لیکن اللہ توبہ، تب تم نے مجھے قبول بھی نہیں کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر حانم کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر روحان کو دیکھا تھا جو اس کے بیڈ پر آرام سے بیٹھا تھا اور نظریں حانم پر جمی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ اینجل ایک نرم دل لڑکی ہوگی، لیکن اس سے ملنے کے بعد پتا چلا کہ وہ تو ڈائن ہے، روحان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بتایا۔ حانم کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ اسے اب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ تو آپ ہی مون تھے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کو لیے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مون بننا پڑا تھا مجھے۔ روحان نے بیڈ کے ساتھ میز پر رکھی پلیٹ سے سیب اٹھایا تھا اور اب وہ مزے سے کھا رہا تھا، جبکہ حانم حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شوق دے کر وہ کتنا پرسکون تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کون ہیں، آر جے مون یا پھر روحان جبیل؟ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سیب کو واپس پلیٹ میں رکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں حانم کے لیے جذبات مچل رہے تھے، جبکہ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ میں ہانی کے لیے آر جے، اینجل کے لیے مون، جبکہ حانم کے لیے روحان جبیل ہوں۔ تم زندگی کے سارے پہروں میں جتنے بھی روپ بدلو کی، ہر پہر میں ایک نئے روپ میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، روحان نے حانم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ تم چاہے 7 بر اعظموں کی سیر کو جاؤ یا 7 سمندروں کی، تم چاہے 7ویں آسمان کو چھو کر آؤ یا سمندر کی گہرائی سے سیپ نکال لیں، تو مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میں نے زندگی کے بہت سے پہر تمہارے بنا گزارے ہیں، میں اب تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ تم میرا ہر قدم پر ساتھ نبھاؤ گی تو میں ہر مشکل کا مقابلہ کروں گا، میں ہر طوفان سے ٹکرا جاؤں گا۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا تم میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ وہ دل سوز آواز میں سحر پھونک رہا تھا۔ حانم نے اس کے پھونکے گئے سحر میں اپنے وجود کو گم ہوتے محسوس کیا تھا۔ کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ بولو حانم، میری طاقت بن کر میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ اس کی آواز سن کر حانم جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اس نے روحان کا یہ روپ آج دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے کتنے روپ تھے۔ آپ کو اب جانا چاہیے، مجھے سونا ہے، شدید نیند آئی ہے، اور اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھتا حانم، بس تم میرے سوال کا جواب دو، روحان نے اس کی بات کاٹی۔ ماں ہی آ جائے گی، کہا نا آپ جائیں یہاں سے۔ کہا نا نہیں آئے گی، وہ جانتی ہے میں ایسے موقعوں پر تمہیں دیکھنے ضرور آتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اسے چونکا گیا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ حانم ٹھٹکی۔ مطلب وہ جانتی ہے کہ جب میں نکاح والے دن تمہیں دیکھنے آ سکتا ہوں تو آج کیوں نہیں؟ یہ دیا تھا ایک اور شوق روحان جبیل نے حانم کو۔ وہ بے بسی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو رشتے میں اس کا شوہر تھا، لیکن حانم کا اس وقت دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز مار کر اس کا سر پھاڑ دے۔ اگر وہ ایسے ہی شوق دیتا رہتا تو یقیناً کچھ دنوں تک وہ پاگل ہو سکتی تھی۔ حانم نے خاموشی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جواب تو دیتی جاؤ،
وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ اگر آپ میرے نکلنے سے پہلے یہاں سے نہیں گئے تو سچی میں، خانم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں تم سر پھاڑ دو گی۔ روحان نے اس کی بات پوری کی۔ آپ کو تو میں بعد میں پوچھوں گی، خانم نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا اور ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ پیچھے روحان کا قہقہا گونجا تھا جسے وہ کب سے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ روح تک سرشار ہو گیا تھا۔ اس کا رواں رواں خدا کا شکر گزار تھا جس نے اسے اس کی محبت سے نوازا تھا۔ دونوں باراتیں آ چکی تھیں، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ دونوں دلہے بہت وجیح لگ رہے تھے۔ مرون رنگ کی شیروانی پہنے روحان بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حشام کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے ماہی نظر آ گئی تھی۔ وہ ایلا کے ساتھ تھی۔ اسے ماہی سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ ماہی کی جانب بڑھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، حشام نے ماہی سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ میں ابھی آتی ہوں، ایلا نے وہاں سے کھسکنا ضروری سمجھا۔ جی بولیں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ 2 دنوں سے وہ اس دشمن جاں کو دیکھنے کی دعائیں مانگ رہی تھی اور آج جب وہ سامنے آیا تو نظروں نے دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ پلکیں جھک گئی تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد آج ماہی کی طبیعت کا خیال آیا تھا۔ ایک پھانس سی ماہی کے گلے میں اٹک گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی ابھری جسے دیکھ کر حشام نظریں چرا گیا تھا۔ تم کو میں پاگل لگتی ہوں؟ جی چاہے تو پیار جتاؤ، جی چاہے تو ہاتھ چھڑا کر گم ہو جاؤ، دل چاہے تو مجھ سے میرے بارے پوچھو، کیسی ہوں، کیسا دن گزرا، کیا کھایا، کیسا دن گزرا، اور دل چاہے تو مرتی بھی رہوں تب بھی خاموشی اوڑھے، تم میرے ہونے کو نہ ہونا کر ڈالو۔ تم کو میں پاگل لگتی ہوں؟ مجھ پر لازم ہے ہر پل میں تم کو سوچوں، جو لکھوں بس تم پر لکھوں، جو بھی بات کروں اس میں ہو ذکر تمہارا، جو بھی خواب بنوں اس خواب کے راجا ہو تم، اور تم جب دل چاہے بیگانے ہو جاؤ، کون ہوں کیا ہوں اس سے انجانے ہو جاؤ، میرے سب جذبوں کو کھیل تماشا کہہ دو، جو دل میں آتا ہے مجھ کو ویسا کہہ دو، اور یہ چاہو میں پھر بھی دل کے مندر میں تمہیں سجاؤں، اپنی ہر ایک سانس تمہارے نام لگاؤں، تم کو پانے کی خواہش میں خود کو کھو دوں، جب تم بولو ہنس دوں، جب تم بولو رو دوں، تم کو میں پاگل لگتی ہوں؟ سچ پوچھو تو جھوٹ نہیں، میں ایسی ہی ہوں، تم کو جیسی لگتی ہوں میں ویسی ہی ہوں، تم کو پاگل میں لگتی ہوں، تمہارے لیے پاگل ہوں۔ دل توڑنے کی معافی تو نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں آپ سے، حشام نے اپنے اندر اٹھتے درد کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، جو جسم کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ معافی نہیں ہوتی تو مانگ کیوں رہے ہیں؟ ماہی نے نم آنکھیں لیے پوچھا تھا۔ ماہی بیٹا ادھر آؤ۔ اس سے پہلے حشام کچھ کہتا آسیہ بیگم نے اسے پکارا تھا اور وہ شکایتی نظروں سے حشام کو دیکھتی ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حشام ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ پہلے ماہم کی رخصتی ہوئی تھی۔ وہ مرون بھاری کامدار لہنگے میں روایتی دلہن بنے بہت خوبصورت لگی تھی۔ آسیہ بیگم نے ابھی اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا ہی تھا جب سید جبیل نے رخصتی کی بات کی تھی۔ سب لوگ شادی ہال میں تھے اور خراب موسم کے پیش نظر جلدی نکلنا چاہتے تھے۔ آج روحان جبیل بہت خوش تھا، اتنا کہ اس کی خوشی کا کوئی نعمہ بدل ہی نہیں تھا۔ اس نے خانم کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اپنے بالوں سے امتزاج یعنی گولڈن رنگ کے لہنگے میں وہ سجی سنوری روحان کے دل کے ساز چھیڑ گئی تھی۔ حشام جبیل جو کافی فاصلے پر موجود ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جنہیں شاید ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ روحان کے چہرے سے چھلکتی خوشی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے جہاں حشام کو خوش کیا تھا، وہیں خانم پر نظر پڑتے ہی اس کے اندر اذیت کی ایک گہری لہر اٹھی تھی۔ اپنی محبت کو چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے اب ماہی کی محبت کا احساس ہوتا تھا جسے اس نے ایک بار ٹھکرایا تھا۔ وہ تو خانم کے پیچھے ایک بار گیا تھا جبکہ ماہی تو پاگل تھی اس کے لیے۔
لیکن محبت صرف پا لینے کا نام ہی تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں بس ہجر اور قربانی ہی آتی ہے، اور یہ ہجر حشام کے حصے میں آیا تھا، اور کون جانتا تھا وقت کے ساتھ شاید سبھی لوگ ہجر کی آگ میں جلنے والے تھے۔ خانم کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ آسان نہیں تھا اس شخص سے شادی کرنا جس کے ساتھ اس کی ماضی کی ایک خوفناک یاد جڑی تھی۔ بے شک آرزے اب روحان جبیل بن چکا تھا، لیکن انسان تو انسان ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے۔ جو غلطی ہم انجانے میں کرتے ہیں اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھ سکتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہوئی ہو۔ شام 7 بجے کے قریب وہ لوگ بارات واپس لے کر سید ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ سردی اور خراب موسم کے پیش نظر مختلف رسومات سے جلدی فارغ ہونے کے بعد خانم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ خانم نے ایک لمبی سانس خارج کی تھی اور پھر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیڈ سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی جب اچانک امٹتی آوازوں اور شور نے اسے ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ شادی ہال میں ہی تھا جب حشام کو اپنے سر میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اسپتال آنے کی ہدایت کی تھی، جسے وہ نظر انداز کر کے شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گیا تھا۔ بارات سے واپسی پر حشام کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پورے جسم میں شدید درد تھا، وہ نہ جانے کیسے ضبط کیے ہوئے تھا۔ حشام تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھامے کھڑا تھا جب روحان اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ روحان کو تشویش لاحق ہوئی۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار تھا، اور پھر مسکرایا تھا۔ نہ جانے کیوں روحان کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ حشام اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، وہ اس کا سب کچھ تھا، اس کا شامو کاکا۔ اس سے پہلے حشام کچھ کہتا روحان اس کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ حشام سے 6 سال چھوٹا تھا اور حشام نے اس کی ہر خواہش اور لاڈ کو سر آنکھوں پر رکھا تھا۔ حشام اس کی سرکت پر دھک سے رہ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شامو کاکا، میری زندگی میں 2 لوگ ایسے آئے ہیں جن کا نام ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے، ایک حشام اور دوسری خانم۔ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم دونوں روحان جبیل کی طاقت ہو، اس کے مسکرانے کی وجہ ہو۔ تم پاگل ہو روحان۔ حشام اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں میں پاگل ہوں۔ سنو، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ جانے کیا تھا روحان کے لہجے میں، حشام تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کا اعلیٰ ظرف دل دہائی دے رہا تھا، حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹک گیا تھا۔ حشام نے اپنے دائیں ہاتھ سے روحان کے بالوں کو سہلایا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ تمہارے دل کے بہت قریب۔ حشام نے اپنے ساتھ لگے روحان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ روحان کسی ضدی بچے کی طرح اس سے چپکا ہوا تھا۔ حشام کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ بچپن میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب حشام 14 سال کا تھا اور روحان 8 سال کا۔ حشام اسے اپنے ساتھ اسکول لے کر جاتا تھا۔ جب بھی روحان کو غصہ آتا تھا یا اسے کچھ چاہیے ہوتا تھا، وہ حشام سے کہتا تھا کہ شامو کاکا نیچے بیٹھو، اور حشام ایک گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا تھا، اور روحان پھولے گالوں کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی بازوؤں کو حشام کے گلے میں ڈال لیتا تھا اور اس کے ساتھ چپک جاتا تھا، اور کتنی دیر تک ایسے ہی حشام سے لپٹا رہتا تھا۔ پھولے منہ سے اپنے غصے کی وجہ بتاتا تھا یا پھر اپنی خواہش ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت حشام کو اس معصوم بچے پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا اور وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوئے آج وہ حشام کے قد کے برابر آ گیا تھا، لیکن تھا ویسا ہی ضدی۔ آج بھی اسی انداز میں اس سے لپٹا کھڑا تھا اور ضد کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ روحان کے ساتھ رہے۔ ایسا ممکن کب ہے؟ انسان کب کسی کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے؟ انسان تو بے وفا ہے، چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لگتا ہے آج دونوں بھائیوں میں خاصا پیار ہو رہا ہے۔
عقب سے مدیحہ کی آواز ابھری تھی۔ وہ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے اپنے دونوں بھائی بہت عزیز تھے۔ روحان کا حصار بہت تنگ تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل ڈر رہا تھا۔ وہ حشام کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ گھیرا کھلا کرو جناب، اب بچے کی جان لوگے کیا؟ حشام نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ دیکھو شامو کاکا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ روحان ضدی لہجے میں بولا تھا اور پھر اس سے الگ ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ دونوں کا پیار یوں ہی سلامت رکھے۔ مدیحہ نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ ادھر آؤ، حشام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تھا اور مدیحہ تیز تیز قدموں سے بھاگنے کے انداز میں ان دونوں کی جانب بڑھی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، حشام نے مدیحہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا، جسے مستقیم نے کیمرے کی آنکھ میں مقید کر لیا تھا۔ واہ، پیار ہو تو ایسا ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ روحان کے بلانے پر ہی شادی میں آیا تھا اور بہت خوش تھا۔ اس نے سالوں پہلے جب ہانم یونیورسٹی آئی تھی تب سے اسے روحان کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے دل سے خوش تھا۔ بھائی، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ مدیحہ کو احساس ہو گیا تھا۔ حشام کا جسم تیز بخار میں پھونک رہا تھا۔ ارے نہیں تو، ایسی کوئی بات نہیں۔ دکھاؤ ادھر۔ روحان نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ ہاں، تمہیں تو واقعی بہت تیز بخار ہے۔ روحان پریشان ہوا تھا۔ نہیں، تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حشام نے ٹالنا چاہا تھا۔ بھائی، میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو واقعی بہت تیز بخار ہے، مدیحہ خفگی لیے کہہ رہی تھی۔ چلیں اندر، میں آپ کو دوا دیتی ہوں اور چائے بھی، مدیحہ نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تینوں اسے کچن کے باہر سے لاؤنج میں لے آئے تھے۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا چکے تھے۔ حشام کی رنگت اب نیلی پڑ رہی تھی۔ بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مدیحہ نے حشام کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ مدیحہ، کہاں ہو تم؟ اسے سنبھالو، ارحم کی آواز ابھری تھی۔ اس کی 1 سالہ بیٹی رو رہی تھی جو ارحم کی گود میں تھی، جبکہ مدیحہ پوری سنجیدگی سے حشام کی نبض ٹٹول رہی تھی، جو آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بے سد سا پڑا تھا۔ بھائی، کب سے ہے آپ کو بخار اور آپ نے بتایا نہیں؟ مدیحہ نے حشام کو مخاطب کیا، جسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کے جسم میں جو درد تھا وہ اسے بے ہوشی کی دنیا میں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا ہوا حشام؟ جواب دو، روحان نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، لیکن روحان کے ہاتھ لگاتے ہی حشام صوفے پر ایک جانب ڈھلک گیا تھا۔ بھائی، کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولیں۔ حشام، حشام، آنکھیں کھولو۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ حشام نے چیخوں کی آواز سن کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کر نہیں پایا تھا۔ تیز ابھرتا شور مدھم ہوا تھا اور پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔